تعلیم دعوت و تبلیغ طریقت جہاد اور سیاست ان 5 شعبوں کو اگر ملا جلا کر کے ترقی کی جائے تو پہلے اسلام غالب ہے۔ پہلا تعلیم و تربیت، دوسرا دعوت و تبلیغ، تیسرا طریقت، چوتھا جہاد، پانچواں سیاست۔ یہ 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو میری اس گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہودیوں کی کامیابی کی بھی 3 وجوہات ہیں: تعلیم، معیشت اور اتحاد۔ ان 3 شعبوں میں کام کی وجہ سے آج یہود و نصارہ کا بلکہ صرف یہود کا پوری دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ ہے اور وہ راج کر رہے ہیں۔ اب اگر نظاموں کا موازنہ کیا جائے تو اسلام کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں، وہ ناقص نظام کے تحت چل کے پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ جن کو دنیا کے اوپر راج کرنا تھا آج پوری دنیا ان کی لٹریشن کر رہی ہے، اور ابھی تک قابل افسوس بات جو ہے ان کی غیرت جاگی نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے اپنے سمیت کئی مسلمان نظر نہیں آتے، ہم جیسے منافقوں کی ہر جگہ برباد ہے۔ ایمان والے نظر نہیں آتے، میری بات سے ناراض نہیں ہوتا۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک بات بڑی کرامت بات ہے، اس نے کہا برطانیہ کا نظام ناقص ہے، وکیل مضبوط ہے۔ اسلام کا نظام مضبوط ہے، وکیل کمزور ہے، وکالت کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عقل بھی اس کو اپروچ کرتی ہے۔ زمانے کی نشیب و فراد اپنی جگہ، عقل بھی اس کو اپروچ کرتی ہے کہ جس رب نے یہ نظام بنایا ہے قرآن اس کا بھیجا ہوا ہے، جس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، نظام کو چلایا ہے، یہ قرآن اس رب کا بھیجا ہوا ہے۔
امن سلامتی تب تک نہیں آ سکتی جب تک اہل قرآن آگے نہیں آ سکتے، اور یہود و نصارہ کے مشن میں یہی بات مسلم ہے کہ ان کو پیچھے رکھا جائے۔ یہ بات جذبات کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لارڈ نکالے کے نظام سے تعلیم حاصل کر کے یہ آگے کبھی نہیں آ سکتے۔ 1000 سال سے تو آپ دیکھ لیں کہ عائشہ رہا ہمارا، اور پھر ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے ہیں، یہ کبھی جڑنے نہیں دیتے۔ یہ جو ہے نا ہم نعرہ مارتے ہیں ہم اسے ہی ہیں، مجھے تو اس پہ شک پڑتا ہے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے ہم غلامی ہیں، رسول میں موت کی ہمیں قبول ہے، تو اللہ بھیج دیتا اپنا ملنگ، ورنہ ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ اور ہم نے تقریباً جو ہے وہ منافقت کی چادر اپنے اوپر اڑائی ہوئی ہے۔ میری بات ذرا کان کھول کے سن لیں، میں بات جنرل کرتا ہوں، میں کسی ایک گروپ اور گروہ کی بات نہیں کرتا، نہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی کرتا ہوں، نہ ایک مذہبی بات کی کرتا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مبلغ ہوں اسلام کا، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، اور میں اس پہ جواب دے ہوں تو یہ ہمارے پاس 5 چیزیں، کبھی یہود و نصارہ اس پہ مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے: تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، طریقت، جہاد اور سیاست۔ یہ 5 چیزیں کون کون سی؟ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ تعلیم و تربیت، یہودیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تعلیم کو عام کرو۔ دعوت و تبلیغ، وہ ہماری گزارے رہے گی۔ اگلی کون سی تھی؟ طریقت کا عاشر ہمارے سامنے ہے۔ جہاد کا نام تو ہم لے نہیں سکتے۔ سیاست ہماری امریکہ کی لونڈی ہے، جس وقت جب چاہتا ہے وہ مروڑ لیتا ہے۔ تو یہود و نصارہ ان 3 پہ عمل کر کے، تعلیم، معیشت اور آپس میں اتحاد، پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، کیا ہم نے وہ بہترین لوگوں والا کام بھی کیا؟ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین ہو اس بنیاد کے اوپر ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ یہاں پہ تو اب اس دور میں باپ بیٹے کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا، کون سا اچھائی کا حکم ہے؟ مسجد میں بیٹھے 2 ملا جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، کون سی اچھائی کا حکم ہے؟ تیسرا سننے والا کان کے مزے لے لے کے سنتا ہے، بتاؤ کون سا اچھائی کا حکم ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ تو کہاں ہمارا یہ لقب ہے؟ لقب تو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین کے لیے نذرانے پیش کیے، مسلک سے بات ہٹ کے، جو ہمیں کھلونا بناتے ہیں، جن کے اشاروں پہ ہم ناچتے ہیں۔ ہمارے پاس پڑوسی ملک ہے، ادھر وہ جس طرح چور بلی ہوتی ہے نا، اس طرح بھی نہیں دیکھتی۔ امریکہ بہادر ادھر بھی نہیں دیکھتا، اس لیے انہوں نے جہاد کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا ہے اسلام عزت بھی تب پاتا ہے جب جہاد کی چھتری اوپر منڈلا رہی ہو۔ اسلام پھیلتا بھی تب ہے جب جہاد کی چھتری ہو۔ تو یہود و نصارہ مولویوں کو تو نہیں برا کہتے، مولوی تو ان سے پیسے لیتے ہیں،
پیروں کو تو وہ نہیں کہتے، مسلمانوں کو تو وہ نہیں روکتے، تبلیغ والوں کو تو وہ نہیں روکتے، بلکہ غریب تو ان کے چندے اور ان کی ایڈز کے اوپر پلتے ہیں۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو جہاد سے تکلیف ہے، اور ہمارے اوپر ان کے بیٹھے ہوئے رنگیلے یہ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اگر امت مسلمہ خلوص کے ساتھ پکڑ لے، میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مسند رسول پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کبھی کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تعلیم کا کیا اثر ہے؟ تعلیم تو زیور ہے۔ تعلیم بیسک چیز ہے۔ تعلیم تو یہودی نے عام کی اپنی قوم کے لیے، ہمیں تو ہمارے نبی نے تعلیم کا حکم کیا ہے۔ انما بعثت معلما، فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ہماری تعلیم کی کیا حالت ہے بتاؤ؟ ہماری تعلیم تو ٹکوں پہ بک رہی ہے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے یہودی، تھوڑے سے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا کی معیشت پہ راج کرتے ہیں، ہمارے اوپر خباثت کے ڈھیر تعلیم کو بیچتے ہیں۔ ان کی اولادوں کے لیے تعلیم اور ہے، جن کے تم جھنڈے اٹھا کر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، دین کا بیڑا غرق کر رہے ہو، جن کے تم کھلونے بنے ہوئے ہو، ان کے تو راج کرتے ہیں تعلیم پہ، اور تمہارے لیے سرکاری ہیں۔ اب سرکاری اساتذہ استاد کی عزت ہوتی ہے بھائی ہر معاشرے میں، ان کی عدالتوں میں استاد جاتا ہے تو جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور پہلے استاد کی بات کرتا ہے کہ استاد عدالت میں کیوں آ گیا؟ تمہارا استاد تو دھکے کھاتا ہے، ٹکے ٹکے کے لوگوں کا محتاج ہے۔ جہاں پہ اس تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں؟ کس کون پیچھے ان کو ہاتھ اور شاباش دیتے جا رہا ہے؟ کیا غریب کا بچہ اس تعلیم سے بھی چلا جائے؟ ملا کا بوتھا تو بند ہے۔ جس نے غلامی کرنی ہے، جس نے نوکری کرنی ہے، یہ سمجھتا ہے مجھے مسجد مل گئی، دین آزاد ہو گیا۔ اقبال نے یہ بات کی ہے، میری نہیں ہے۔ نادا یہ سمجھتا ہے کہ دین آزاد نہیں بھائی، یہ تو 2 نمازوں پہ نہ آئے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ تعلیم کا اثر ہے۔ اب وہ سرکاری بھی ہو، نجکاری پہ دیے جا رہے ہیں، کیونکہ غریبوں کے تو پڑھتے ہی ادھر ہے بھائی۔ میں نے خود سرکاری اداروں میں پڑھا ہے، میں تو کہیں کسی ادارے میں اعلیٰ اداروں میں افورڈ نہیں کر سکا، اور یہ رنگیلے میرے سامنے 5 منٹ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہا ہوں، میں سرکاری سکولوں کا پڑھا ہوا ہوں، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، اور میں ادھر رنگیلوں کو دیکھتا ہوں، میں جب میرے سامنے یہ گفتگو کرتے بھی ڈرتے ہیں۔ تو تعلیم ہماری اچھی ہے یا ان کی اچھی ہے؟ بتاؤ نا۔ سب سے اعلیٰ تعلیم رب کے قرآن کی ہے، اور رب کے قرآن والوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اب تو دنیا نے دیکھ دیا ہے تو مقابلہ کرے ان کا جا کے۔ تو تعلیم، دعوت و تبلیغ دوسرا منصب ہے، دعوت و تبلیغ۔ توجہ میری طرف، دعوت و تبلیغ ہماری کہاں ہے؟ دعوت و تبلیغ بتائیں۔ 2 جماعتیں ہماری تبلیغ کرتی ہیں، ایک تبلیغی جماعت اور ایک دعوت اسلامی۔ توجہ میری طرف، کوئی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا۔ کون سی نام بھول گیا مجھے؟ دعوت اسلامی، ہاں، تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، 2 جماعتیں ہماری تبلیغ کرتی ہیں۔ ان کا نصاب پڑھ لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے تو کسی یہودی کو کوئی تکلیف نہیں، نہ اس کے کسی پٹھو کو تکلیف ہے۔ دوسری دعوت اسلامی، ان کا بھی نصاب دیکھ لیں، ضعیف روایتوں سے بھرا پڑا ہے، ان سے نہ انقلاب آتا ہے نہ اسلام اوپر آتا ہے، نہ اہل اسلام مضبوط ہوتے ہیں۔ اسلام کے تو 5 شعبے ہیں، دعوت اسلام کی تعلیم اچھی، تبلیغ اچھی، طریقت کا اثر آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے۔ کمر میں خارش ہے تو پیر سمجھتا ہے پیسے نکالنے لگا ہے، کان پہ خارش ہے، کہیں اور کی بات میں نہیں کرتا، پیر
سمجھتا ہے مقتدی پیسے میرا مرید پیسے نکالنے لگا ہے، حرام کے ٹکوں پہ پلنے والا، کسی کی ناجائز روزی پہ پلنے والا کہاں دین کا معمار بنے گا؟ کہاں سے اسلام آئے گا؟ کہاں اس کی زبان میں برکت آئے گی؟ کہاں اس کی بات پہ لوگ عمل کے لیے تیار ہوں گے؟ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو نذرانے دیتے ہیں، مذہبی رہنما ہے، لوگ تو پیسے دیتے ہیں، مذہبی رہنما ہے، مذہبی علماء کی اور مدرسے نہیں بنتے، غریبوں کے لیے سکول نہیں بنتے، غریبوں کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 لمحے وقت نہیں ملتا، اور پیر کے بیٹے کی صاحبزادے کی کوٹھیاں تو چڑھتی جا رہی ہیں، عمارتیں تو چڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ جہاد کریں گے یا جہاد کے خلاف والوں کے حامی ہوں گے؟ بتاؤ اپنے ایمان کے ساتھ۔ ایسی باتیں نکموں کے کانوں میں گزرے تو 174 کا بخار چڑھتا ہے۔ اگلی کون سی بات تھی؟ جہاد تو اس وقت بلا ہو چکا اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہمارا۔ دیکھو میری بات توجہ سے سنو، مسلمان جہاد کا حامی ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کس کس کا منہ نہیں ہلتا۔ مسلمان جہاد کا حامی ہے۔ اللہ کے نبی سے جہاد شروع ہوا، جب تک جہاد تھا مسلمانوں کا ہاتھ اوپر تھا، جب تک جہاد تھا کسی کے ماتحت نہیں تھے، جب تک جہاد تھا کسی کے منگتے نہیں تھے۔ جب جہاد کا دروازہ بند کر دیا اور چوڑے بھی ان کے اوپر، میں آج میں کل سن رہا تھا، کسی بھائی بتایا سیالکوٹ سے انڈیا والوں نے بھی وہ فائرنگ کر دیا، اور گائے کا موتر کھانے والے پینے والے ہمارے اوپر فائرنگ کریں، اور ہم کس تھا نا زمانہ وہ تھا، یہ ہم نے ذرا بھی اگر ہم نبی پاک کی بات سے ادھر یا ادھر ہوں گے نا تو پھر خیر نہیں ہے، نقصان ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ یہ ہمارے کبھی کسی وقت حامی نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک کا فرمان ہے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، بس دیٹس آل، بات ختم۔ کن کو؟ جس کے مسیرے ہیں ماں کی بہن کے بیٹے ہیں، وہ نہ بولے میں دوسرے سے مخاطب ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو۔ کن کو؟ مجھے بولو، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ اس سنت پہ عمل کیا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، نکالنا شروع نکال دیا۔ اپنوں نے ایک رہ گیا، اپنوں نے مخالفت کی، کہا یہ تو غلام ہے، یہ ہمارا کام کرتا ہے، اس کو رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، کام کرے، کام چلتا گیا۔ پھر وہی بندہ ہے جس نے ایک نہیں کئی دن تک خنجر کو زہر کی وہ پان لگاتا رہا۔ پان اسی تو پنجابی پان آخری تو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی اردو والا بیٹھا ہے؟ یہ سارے ہی میرے طرح ہو۔ خنجر کو زہر کی وہ پان لگاتا رہا ایک نہیں کئی دن تک۔ نام بھی اس کا ہے فیروز لولو، آپ جیسے بھی کہہ رہے ہیں، اسپیکر ہوتا تو میں صحیح وہ نام لیتا جس کا وہ اقدار ہے، وہ کسی جماعت کا امیر بھی ہے۔ تو اسی بندے ایک بندے کو چھوڑا، اپنوں کے کہنے پہ چھوڑا، اسی نے امیر المومنین پہ حملہ کیا، اسی کے تیار کردہ خنجر سے مسلمانوں کا ایک عظیم ترین سپہ سالار جس کی کائنات میں زمانہ مثال نہیں دے سکتا، اگر کسی نے مثال دی ہے تو وہ کائنات کی جان محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔
دو بنتا ہے۔ تو بتاؤ، ایک اگر اتنا بڑا نقصان دیتا ہے تو جن کو یہ الو کے پٹھے، جن کے ہاتھ زاریاں کرتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، جن کے چندوں پہ یہ چلتے ہیں، وہ کہاں ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ وہ سانپ ہے، سانپ، یہ وہ سانپ ہے جس سے کبھی کسی وقت کسی حال میں خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو سونے کا انڈے دیتا ہے نا ہمیں، اور ہم ان کے سونے کی انڈوں کو استعمال کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی خوشحال ہو رہے ہیں، یہ بالکل عقل اس کو نہیں مانتی۔ جب رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اليہود والنصارى، یہ تمہارے نہیں ہے، ان کے پیچھے مت چلو۔ رب کہہ رہے ہیں جس نے زندگی دی ہے، رب کہہ رہے ہیں جس نے ہماری زندگی کو سکون میں لانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے قرآن جیسا بہترین نظام عطا کیا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جو تیری اور میری موت و حیات کا مالک ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے آخرت میں جنت صرف تیرے لیے بنائی ہے، وہ رب کہہ رہا ہے اگر کوئی آپس میں ہو تو تم بھی ہو، یہود و نصارہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی مثال یہی ہے، یہ ایسا سانپ ہے، کسی چروائے کے گھر میں گیا نا، وہاں پہ سونے کا اس کا انڈا کتنا ہوتا ہے سانپ کا، کسی نے دیکھا ہو؟ بابے بھی بیٹھے ہوئی ہو، 2-3 مفتی بھی بیٹھے ہیں، عالم 2-4 حضرات بیٹھے ہوئی ہیں، سانپ کا انڈا کتنا ہوتا ہے؟ سانپ کا انڈا کتنا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں فرشتوں سے مخاطب نہیں تھی، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے، کہاں پہ تو سر ہلا دو۔ سانپ کا انڈا، وہ سانپ آتا ہے اور اس چروائے کے گھر میں سونے کا انڈا دے دیتا ہے، ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، چوتھے دن بکری کو بھی ساتھ ڈس لیا، بھر کر اس نے کہا انڈا تو آ رہا ہے، نہ ڈستا ہے تو خیر ہے۔ پھر ایک دن انڈا دیا، دوسرے دن آیا اس نے گائے کو، تیسرے دن بھینس کو، چوتھے دن بچے کو ڈس لیا۔ چرواہے کو بڑا غصہ آیا، جب غصہ آیا آج اس کا میں بندوبست کرتا ہوں، سوٹا اٹھا کے بیٹھ گیا، بچہ مر گیا۔ سانپ آئے، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، اب جیب بھی کھڑکنے لگی جیسے 10 تاریخ کے بعد مولوی کی کھڑکنے لگتی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اب جب کام برابر ہو گیا نا، ایک طرف پیسے کی بھی ضرورت ہے، ایک طرف دشمنی بھی ہے، سانپ چپکے سے آ گیا، اس نے انڈا دیا، یہ اس چروائے نے دیکھا انڈا پڑا ہے، سوٹی اس نے پھینکی، یار دو ڈھم تک ٹپا لگی ہے، پھر دیکھ سانپی ہو رہے ہیں، سوٹا پھینک دیا اور انڈا سونے کا اٹھا دیا۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن لوگوں نے کہا وہ کوئی عقل کو قریب آنے دے، بکری گئی، بھینس گئی، گائے گئی، بیٹا چلا گیا، کہتا ہے یار غربت ہے، کچھ نہ کچھ آ تو رہا ہے نا، آنے دو۔ تو جب وہ رواں ہو گیا، انڈا
بدلہ لینے کے لیے 2 4 10 دن گزر گئے. اب اس سانپ نے آ کے اس کی زنانی کو ڈسا. جب زنانی کو ڈستا ہے وہ بھی مر جاتی ہے. وہ پکا تہیا کرتا ہے اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب ہر وقت جدھر جاتا ہے وہ سوٹا اٹھا کے اپنے ایریے میں پھرتا رہتا ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. دن کو بھی اور رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو سانپ کو دیکھتا ہے. اب جب تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا نا تو لوگوں نے کہا ڈنڈا تم نے رکھ لیا ہے, میرا خیال ہے پھر تو دوبارہ اس عمل سے گزرے گا. تو مجھے نبی پاک کا فرمان بھی یاد آ رہا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. جو 1 دفعہ تیرا نہیں بنا وہ قیامت کی صبح تک تیرا نہیں بن سکتا. یہ تو کوئی منافقوں کا ٹولہ ہوتا ہے جو بار بار ڈسا بھی جائے اور دیکھتا بھی جائے. اب اس نے کہا یار حالات خراب ہیں, اب میں اکیلا رہ گیا ہوں, اب اس نے کیا کرنا ہے, میرے لیے تو وہ انڈا لاتا ہے, گھر میں چلا گیا تو کیا بات ہے, ڈنڈا رکھ دیا. سانپ آیا, اس نے 2 انڈے دے دیے. اس نے کہا شیطان نے اوپر سے میٹھی ڈوز دی, چلو 2 آ گئے, پھر شادی کر لوں گا, خوراک اچھی کھاؤں گا, اللہ کرے گا پھر کوئی بیٹا بھی آ جائے گا, بیٹی بھی آ جائے گی, نظام گھر کا بولو تو صحیح چل جائے گا. 2 انڈے شروع ہو گئے. جب 2 انڈے شروع ہوئے, ایک دن آیا تو اس سانپ نے اس چروائے کو بھی ڈس دیا. جب وہ چروائے کو ڈستا ہے اب وہ پیٹتا ہے, میرا کیا ہوگا. لوگوں نے کہا وہی جو ہم نے پہلے دن آپ کو کہا تھا. تو وہ ڈسنے والا جو سانپ ہے نا وہ یہودی ہے, وہ یہودی ہے, اور اس کی ناپاک ترین ذریت جو اس وقت پاکستان میں سروائیو کر رہی ہے وہ قادیانی ہے. جن کے پیسوں کو تم دیکھ کے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہو, بتاؤ ترقی عزت کامیابی تمہیں کہاں سے ملے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو خدا کی قسم اپنی حالت پہ رحم آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی حالت, فلسطینیوں کی حالت. تو 57 ممالک میں کہیں بھی دور دراز تک بھی اپنے سمیت ایمان والا کوئی نظر نہیں آتا, کیونکہ ساری زندگی یہ 57 ممالک کے اوپر بیٹھے ہوئے یہودیوں کے ڈاؤٹ, جن کے ہم جھنڈے اٹھا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں پالتے ہیں, اپنے محلے داروں کے ساتھ. حالانکہ اللہ کا تو قرآن میں یہ کہتا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. آپ سب آگے کیا ہے, آگے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آپس میں بھائی بن جاؤ, اور سنو پھر اگر گڑبڑ ہو جائے تو صلح کرو, اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. اب ہمارا یہودیوں نے یہ کام کیا نا, میں نے بتایا 3 چیزوں کے اوپر ان کی بنیاد کھڑی ہے, تعلیم, معیشت, اور تیسرا آپس میں ایک ہونا, ہر حال میں ایک ہونا. تو مسلمان کیسے ہیں؟ مذہبی طبقوں کو دیکھ لو, کوئی سکول آفتاب ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے تیار ہے, کہیں کوئی تیار نہیں. منبر پہ اگر اشاعت ہوتی ہے تو مسلک کی ہوتی ہے. اس دین کو, دین پہ پلنے والے کٹوں نے کہیں دور رکھا ہوا ہے. تو پھر نچلی سطح پہ دیکھ لے, بھائی کا جائیداد پہ رونا. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو کہا تم اپنے بھائی کی, دنیا میں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, مسلمان آپس میں بھائی ہیں, اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہ کرو.
حدیث سن لو، اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہ کرو اور اپنے بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اگر مسلمان ہوتے تو بھائی کو، فلسطین والوں کو بے یار و مددگار اسی طرح چھوڑتے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کی دنیا میں مشکل کو آسان کرتا ہے، کل قیامت اللہ بڑی مشکل کو آسان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ہر طرف سے تیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہاں ہمارے اوپر یہ کہاں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم آئے، وہ ہم پہ رحم کرے۔ وہ تو بے نیاز ہے، اللہ سمجھ، اسے تو بے نیاز کہتے ہیں۔ جن کو اپنی فکر نہیں ہے ان کا کون بنتا ہے؟ تو یہود و نصارہ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں ایک نہیں ہے، لیکن جب تمہاری بات آ جاتی ہے نا پھر مل کے تمہیں مارتے ہیں۔ جس امریکہ کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جس امریکہ کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جس کو ہم نے سجدے کیے ہیں، خدا کو چھوڑ کر جس کو ہم نے سپر پاور مانا ہے، وہ فلسطین میں فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا، یہودیوں کی مدد کر رہا ہے۔ قول ثابت ہوا میرے رب کا، وہ یہودی ہے، امریکہ والا عیسائی ہے، مدد نہیں کر رہے۔ بولو تو صحیح، پڑھے لکھے ساتھ نیچے رکھو، میرے جیسے فقیر تو بولو نا۔ ان کو تو منطقی اور فلسفے یاد آ جاتے ہیں۔ او بھائی، دنیا میں وہی سروائیو کرتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، دنیا اسی کے پیچھے چلتی ہے جو کوئی اپنی طاقت کا لو منوائے، اور نکموں کو کون مانتا ہے؟ ساری زندگی ہمارا اقتدار بھی تو اسی کے ماتحت ہے نا، جو اشارہ آتا ہے اوپر سے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ پانچواں اسلام کا پلر ہے۔ پہلا تعلیم و تربیت، اس کا تو ہم نے بیڑا نکال دیا، رگڑا کر دیا۔ ٹیچر، استاد، جس قوم کا استاد رو رہا ہو اپنے حق کے لیے، اس کا کیا ہے؟ تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے ہے، اذانیں ہر طرف ہو رہی ہیں، کرائے کا مولوی ہر طرف اذان دیتا ہے، صاحب بادر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اگلا کون سا؟ طریقت، وہ بھی ہماری طریقت جو ہے کیسے پیروں کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ پیر کو پیسے کی فکر ہے، پیر کو دین کی فکر نہیں ہے، پیر کو اس بات سے تعلق ہے مجھے مسجد میں بلایا جائے اور میرے لیے صوفہ رکھا جائے۔ کائنات کی جان محمد رسول اللہ، جس کے ایک قدم کی وجہ سے میرے رب نے ساری زمین پاک کر دی ہے، جس کی وجہ سے میرے رب نے جنت کو سجا دیا ہے، وہ اگر مسجد میں بیٹھتے ہیں ان کی شان میں کمی نہیں آتی۔ تو کہاں سے شگوفے آ گیا؟ تو رنگیلا کہاں سے آ گیا کہ مسجد میں تو آ کے صوفے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا؟ تو کس نسل کا ہے پہلے تو یہ بتا۔ تو ہماری طریقت یہ ہوا کرتی تھی، دل کو مارتے تھے۔ جب تک میں نہیں ختم ہوتی تھی پھر اپنے مرید کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اب پیر کو فکر ہی نہیں ہے، اتنا ہے کوئی محکمہ مال کا آ جائے، رشوت لینے والا آ جائے، وہ بھی پیر صاحب کو بلاتا ہے جھوٹی عزت کے لیے۔ تو یہ عشر ہم نے طریقت کے ساتھ کیا۔ اگلا کون سا ہے؟ جہاد، وہ ویسے وائنڈ اپ ہو گیا ہے۔ اگلا کون